السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید آنے والی ہے اور ہر طرف رونقیں ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے، گوشت کھانے کا تہوار ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی داستان ہے جو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ قربانی دراصل ایک خواب کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا ہی بہترین جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خدا کا معجزہ۔ جیسے ہی چھری چلنے لگی، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں جنت سے لایا گیا دمبا رکھ دیا اور یہ قربانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ارشاد باری ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا۔ پھر جب ان دونوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ جنت کا دمبا اس کے فدیے میں دے دیا ہے، تم اسے قربان کرو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کو جانور کی قیمت یا اس کے وزن سے غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اور ہماری زندگی کے لیے سبق، نفس کی قربانی۔ جانور پر چھری چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی بری خواہشات، اپنے غصے اور اپنے اندر کے جانور پر چھری چلائے۔ ایثار و ہمدردی، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، تو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو ہرگز نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارے دلوں کا تقوی یعنی اخلاص اور پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ دوستو، یہ تھی قربانی کی اصل حقیقت۔ ہماری اس بقرعید سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ قربانی ضائع نہ ہو۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔